نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک تمہاری جوانی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم عروج، اور عید کے موقع پر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت پیارے بڑے سر والے مہمان موجود ہیں۔ شیر میاں داد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک آپ کو۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور لاہور کیسے اور کب آئے؟ میں پیدا پاک پتن شریف میں ہوا، ابھی تک بھی پاک پتن میں ہی گھر ہے، اور میرا لاہور میں بھی گھر ہے جہاں پہ آپ، یہ میرا اسٹوڈیو میاں داد خان صاحب کے نام سے، میرے والد صاحب کے نام سے، استاد میاں داد خان اسٹوڈیو پارک ویو میں۔ تو باقی یہ کہ پاک پتن پیدائش ہوئی، اس کے بعد پڑھائی کا دور چلتا رہا۔ پھر 1985 میں جب میرے والد صاحب اللہ کو پیار ہوئے، تو پھر بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب میرے بڑے بھائی، ان کے ساتھ 10 سال کام کیا۔ پھر 1996 سے میں نے انڈیپینڈنٹ شروع کیا، پھر اللہ نے برکت ڈالی، اللہ نے عزت عطا کی، پھر اس کے بعد لاہور آ گیا۔ اب یہ ہے کہ پاک پتن میں بھی ہوں، لاہور میں بھی ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ پہلے عیدیں کیسی ہوتی تھی جب آپ بچے تھے اور عیدی لیتے تھے، اور اب عیدیں کیسی ہوتی ہیں جب کہ آپ بڑے ہو گئے اور عید دیتے ہیں؟ جی فرق صاحب ظاہر ہے۔ جب چھوٹے تھے تو پھر وہ چارم ہوتا تھا رات کو کپڑے خریدنے کا، شوز کا، چھوٹی عید پہ، اور بڑی عید پہ یہ ہوتا تھا کہ بکرا آئے گا، گوشت بنے گا، طرح طرح کی ڈشز بنیں گی۔ تو اب فرق یہی ہے کہ ڈشز تو الحمدللہ بنتی ہیں، لیکن اب وہ ہے کہ عیدی لینے والا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اب عیدی دینے والا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے جو بندہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ریلیٹیو کو جب آپ عید دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا۔ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، دغاباز ہو تم ستم ڈھانے والے، فریب محبت میں الجھانے والے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک تمہاری جوانی، تمہیں کو مبارک ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت قربانی۔ جب بچپن میں آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بکرا لے لے کر پھریں گلیوں میں، تو اب اپنے بچوں کے لیے بھی یہ رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں؟ جی میں ابھی بتانا چاہوں گا کہ پاک پتن شریف میں بکرا لے لیا تھا، اور جب لاہور آیا تو فریال میری چھوٹی بیٹی مجھے کہنے لگی بکرا لے کے گھر آنا ہے بابا۔ وہ سمجھ لیں وہ میری ایک قسم کی ماں ہے۔ پھر اس نے جب دیکھا نا کہ میں ابھی نہیں لا رہا بکرا، پھر اس نے پاک پتن شریف اپنے دادو کو فون کیا، دادو اماں دیکھیں بابا بکرا نہیں لا رہے۔ پھر اماں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا بکرا نہ لائیں گا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگی اچھا بابا بتائیں کہ کل آپ بکرا لائیں گے، مار کھانی ہے یا بکرا لانا ہے؟ تو پھر وہ میں اس کے لیے بھی لے کے آیا، ہوتا تو میں اللہ کی راہ پہ۔ بچوں کو یہ بہت چارم ہوتا ہے کہ بس بکرا آئے، حالانکہ اس کی آپ کو پتہ ہے 5-6 دن پہلے دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی بڑا لازم کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر کرتا ہوں۔ بالکل جی، بہت سارا میوزک آپ نے گایا اور بہت سارا صوفی
اور بہت سارا ایسا جو تقریباً ہر انسان کو ہی ایسا نہیں ہوگا سننے والا جو کسی نہ کسی کے قریب نہیں ہوگا. تو جو اپنے دل کے سب سے قریب ہے وہ کون؟ میرے دیکھیں یہ تو وہی بات ہے نا، جو بنایا الحمدللہ سارے دل کے قریب ہے. میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو. چلو ایک دعا سے شروع کرتے ہیں. یہ میری جو دعا ہے اپنے ٹھیک ہے. الہی میں، یہ بہت مشہور بھی ہے، بہت ہوا کلام میرا. نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، تجھ نو چاویں دیویں یہ مرضی تیری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں عاجز بندہ تیرا، پنج تن پاک دا صدقہ تو کاسا پر دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا. کیا بات ہے. اچھا، کوئی اپنے بچپن کی کسی بھی عید کا کوئی یادگار واقعہ جو ہمیشہ اس سے یاد ہو اور جسے یاد کر کے آج بھی مسکراتے ہیں؟ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں کچھ، بس بکرے کے حوالے سے ایک میں نے بلکہ ابھی کی بات 5-10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو وہ میں نے بکرا لیا. بکرا ماشاءاللہ آپ کو پتہ جب بندہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، ایک تو سارے کہتے خان صاحب جی ہے لے لو، خان صاحب جی ہے، اچھا یہ مشورے بڑے ہوتے ہیں. بہرحال میں نے اچھا ایک بکرا خریدا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا بھائی. بس اس نے جب مجھے ایسے کھینچا میں تو گر گیا بھائی. تو میں نے کہا تو پائی جانا دے جا. ہاں میری قربانی ہو. وہ پھر دکانداروں نے پکڑ کے دیا. تو میں کہ یار بکرے تو دل کھٹا ہو گیا، ہوں میں رہنے دو، میں نے ڈگ گیا بہت برا. کہ اپنی تھوڑی سی فیملی کے بارے میں بتائیے گا کہ شادی یا شادیاں اور بچے کتنے ہیں؟ میری 2 شادیاں ہیں اور میرے 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ سے. یہ حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ کہیں پہ مجھے نیٹ پہ بات نہیں ملی، لیکن مجھے ڈاؤٹ ہو گیا آپ کی باتوں سے. ہاں نہیں یہ تو اچھی بات ہے، بتانا چاہیے، اس میں ہڈن کرنے کی. 2 بیویاں ہیں اور بچے ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں 1 بیٹا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا پاک پتن، 1 بیٹی میری لاہور ہے. لو میرج ہیں دونوں؟ دیکھیں عورت سے اور اپنی خاص طور پہ اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے. دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم بس اتنا ہے ان کو پیار کرتے ہیں، جرم بس اتنا ہے. اعتبار بڑھتا ہے اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، شادی تو شادی ہوتی ہے، ویسے شادی کے علاوہ بھی محبت ہوئی، کبھی دل ٹوٹا؟ اللہ نے ایسے پرسن ہی نہیں ملایا جو دل توڑنے والے ہوں. تو اللہ کا کام. ماشاءاللہ پکی بات ہے. پکی بات. ہمیشہ خوش رہیں جی. اور گھر سے بندہ سکھی ہونا تو بندے کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے. چلو شکر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اپنا فیوریٹ اس وقت سنگر کون سا ہے جس کو خود سنتے ہو آپ؟ ظاہر ہے میرے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب، بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان اور نصرت فتح علی خان صاحب، اور موجودہ جو ابھی جو سنگرز ہیں ان میں سجاد بھائی بہت اچھا
کام کر رہے ہیں. اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں آپ کہیں جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو زیادہ اچھی فین فالوئنگ جو ہے یا اچھے زیادہ پیار کرنے والے فین کہاں ملتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہی ہے فارن کنٹری میں بھی سارے ہمارے ایشیا کے لوگ ہی رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کی گھر میں عزت ہے اس کی باہر ہے. کتنے کیسٹ سے جو لوگوں نے قوالیاں سنی اور مجھے نہ. پھر جب میں باہر گیا تو وہی لوگ انہوں نے اتنا پیار دیا ہر جگہ پہ. یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ, مڈل ایسٹ, جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ آ گئے آپ کی قوالی سنی تھی بابا دے دربار چڑیاں بول. یہ میں بھی کہنے والی تھی اور مجھے کسی نے فرمائش دے کر بھیجا ہے کہ یہ والی ضرور سناتا ہوں. بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں بول دیاں. چڑیاں بولن چھتی آؤ آ کے درشن پیر دا پاؤ. کنج شکر نو عرض سناؤ چولیاں پر کے گھر نو جاؤ. کھلیا سخی دربار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صنم عروج کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.